والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد سيد الرب 100,000 وسلم وبارك وسلم عليه. جانے کے نام اور سامنے یہ ہمارے بچوں کی ایک ہفتہ وار انسان کے نفس میں غفلت بہت زیادہ ہے. یہ غفلت انسان پر طاری ہو جاتی ہے. یہ ایک تصویر ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ایمان والوں کے حق میں فائدہ مند رہتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں. بے شک یہ ذکر کرنا ایمان والوں کے حق میں فائدہ مند ہی ہوتا ہے. یہ فائدہ مند اس لیے ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، بار بار تذکرہ ہوتا رہتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے. یہ محفلیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں ایک آخرت کی زندگی جو گزارنی ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنا ہے. یہ جو خاص ویسے تو ماشاءاللہ آپ سب بچے نیک ہیں، صالح ہیں، آپ کی گناہ کم ہیں اور اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ایمان و سلامتی والی لمبی زندگی برتنے کا موقع دے. لیکن بہرحال دنیا میں جو آیا ہے اس سے جانا ہے. زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، آرام آخرت کا ہی آرام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. کوئی آرام نہیں ہے اے اللہ، کوئی آرام نہیں ہے سوائے آخرت کے آرام. یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف ہماری بہت ہی کم ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں. آج دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے نہیں ہیں، آپ کے دوست نولی صاحب نہیں آئے ہوئے اور وہ فرقان جٹ صاحب بھی تشریف نہیں لائے ہوئے. یہ غفلت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انسان غافل ہے. ابھی بلکہ ہمارا یہ بچہ علی، ان کا کل پیپر ہے، یہ فکر مند تھے تیاری کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ آپ اس طرح کی محفل میں آئیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے امتحان آسان کرے گا. لیکن تھوڑی سی دن کی زندگی ہے، 20 سال 30 سال نوکری کریں گے، اس کے لیے فکر ہے. اور ہم سب کو آخرت سے بالکل فکر نہیں ہوتی کہ ہم اس کے لیے کریں. سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان برکات کا، ان محفلوں کی برکات کا اندازہ لگا لیں تو ہر روز، بلکہ ہمارے پیر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بندہ پورا ہفتہ اس محفل کی انتظار میں بیٹھا رہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی ہم نے جو پہلی آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کچھ شک نہیں، یعنی اس کے من جانب اللہ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے مضامین کے برحق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے جو مضامین ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے. اور یہ ہدایت تو ہے تو سب لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت اس سے حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں صرف متقین. ہدی للمتقین. اب ذرا اگلی باتیں جو غور کرنے کی ہیں جو اس سے آگے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب کے لیے مختصر ترین لفظوں میں، مختصر ترین وقت میں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے
इल्म हासिल करने के ज़राए हैं उनको 5 कहा गया। 5 चीज़ें हवास खमसा हम उनको कहते हैं। हवास खमसा, छूने से हमें किसी चीज़ का पता लगता है, देखने से किसी चीज़ का पता लगता है, आवाज़ सुनने से हमें किसी चीज़ का पता लगता है, सूंघने से पता चलता है, या चखने से हमें पता लगता है। ये 5 हिस्से हैं। इन 5 हिस्सों को हवास कहा जाता है, हवास खमसा। एक 6 सेंस जिसे हम लोग कहते हैं, छठी हिस्स, वो एक इजाफी है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं कर सकता। यानी इंसान के अंदर एक ऐसी अल्लाह ने चिप या सेंसर लगाया हुआ है जो उसको पेश आमदा खतरा से आगाह करता है। ये 5 ज़राए इल्म है। इन 5 ज़राए इल्म से जो शय हासिल ना हो सके वो गैब है। गैब क्या है? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से भी लोग सवाल करते हैं कि जी गैब क्या है। तो सच ये है कि जो हवास खमसा से हमें चीज़ हासिल ना हो सके वो हमें हासिल हो जाए तो वो गैब है। ये बात याद रखें। वो हवास खमसा से जो शय हासिल ना हो सके, जिसे आप ना छू सकें, ना चख सकें, ना सूंघ सकें, ना सुन सकें, ना देख सकें, ये 5 चीज़ों से अगर कोई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है वो इन 5 चीज़ों से मावरा है। इसलिए हम उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बड़े फितने डाले हुए हैं। उनमें वो कहते हैं कि अगर हुजूर गैब का इल्म जानते हैं तो हुजूर को फिर आलिमुल गैब कहें। तो ये भी समझने की बात है, चूँकि ये हमारे ईमान और अकायद के हवाले से बात होती है तो हम इसलिए थोड़ी सी अपने बच्चों को बता देते हैं। देखिए, आलिम गैब की इस्तिलाह सिर्फ अल्लाह जल्ला मजदूर करीम के लिए है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगरचे मजाजन किसी और में होती हैं, लेकिन उसका हकीकी इतलाक़ सिर्फ अल्लाह ही के लिए किया जा सकता है, किसी और के लिए नहीं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जलालत शान वाले हैं, बड़ी शान है हुजूर की, जलालत शान। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नबी जल्ल जलालहू नहीं कह सकता। जल्ल जलालहू अल्लाह के लिए ख़ास है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ईमान वालों पर भी सलात व सलाम भेजता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो भेजता ही है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलात व सलाम की आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर तो अल्लाह ने ये इनाम किया, तो आपके सबब से हम पर क्या एहसान अल्लाह ने किया। रब ने आयत नाज़िल फरमाई, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहू, वो रब वो है जो तुम पर सलात भेजता है और उसके फरिश्ते भेजते हैं। लेकिन कोई किसी मुसलमान के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता। ये बातें याद रखने की टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इस्तिलाहात हैं जो जिसके लिए अल्लाह ताला ने मखसूस कर दी हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। तो आलिमुल गैब चूँकि अल्लाह ताला के लिए है तो इसलिए किसी और पर, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इसका इतलाक़ जायज़ नहीं है। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि गैब की खबर देने वाले या गैब जानने वाले। हमारे इमाम अहले सुन्नत ने इसका तर्जमा किया, ए गैब की खबरें बताने वाले, ये नबी लफ्ज़ का तर्जमा है। तो इरशाद फरमाया कि जो गैब पर ईमान रखते हैं, ईमान वाले कौन हैं? युमिनून बिल गैब, अल्लाह गैब है, किसी जरिए से आप उसको जान नहीं सकते। अल्लाह के नबी के फरमाने पर माना। युमिनून बिल गैब, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे गैब है, हम किसी जरिए से उसको किताबों में पढ़ सकते हैं, अगरचे एक लिहाज से कहा जा सकता है, लेकिन हमने उनको देखा नहीं, हमने उन्हें सुना नहीं। लेकिन उनके फरामीन पर हर मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने का हौसला रखता है। आखिरत किसी ने देखी नहीं, फरिश्ते किसी ने देखे नहीं, साबिका आसमानी किताबें किसी ने देखी नहीं, हशर और नशर, अहवाल बरज़ख, कब्र के अहवाल किसी ने देखे नहीं, ये सारे गयूब हैं। तो फरमाया कि ईमान वाले वो हैं जो युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं। जरा से ईमान में कमी आई, ये शक पैदा हुआ तो ईमान जाता रहा। ईमान कतई और यकीनी चीज़ है। युमिनून बिल गैब, फिर आगे उनके अमाल बताए, तो युकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो नमाज को कायम करते हैं। और नमाज के क़याम के बारे में हम बारहा बता चुके हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कहीं पर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। नमाज पढ़ने के लिए उतरुस सलात नहीं कहा गया कि नमाज की तिलावत करो, इक़राउस सलात नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ो, बल्कि ये खुद नमाज जो असल लफ्ज़ है, ये जो ईसाइयों की मजूसियों की इबादत है, आतिश परस्तों की जो इबादत थी, उसकी इबादत को नमाज कहा जाता था। नमाज अरबी का लफ्ज़ नहीं है कि फ़ारसी और असल लफ्ज़ है, इसका माना उन मजूसियों की इबादत थी। लेकिन चूँकि मकसूद इबादत थी तो इबादत के तौर पर इसको वहाँ से उठाकर इस्लाम में भी रख दिया गया, और इसलिए कह दिया जाता है कि नमाज पढ़कर आ रहा हो, ये नमाज पढ़ने जा रहा हो।
حالانکہ قرآن میں کہیں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، حدیث میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نماز کو قائم رکھنا، قائم رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ کیفیت نماز کو اپنی زندگی پر قائم کر لینا۔ کیفیت نماز، جو آپ کی نماز میں کیفیت ہے، آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے، آپ اللہ کی اور اللہ تعالیٰ نے جو امام مقرر کیا اس کی نافرمانی نہیں کہتے کہ امام نے کہا رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر اور آپ سجدے میں چلے جائیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ حکم مانتے ہیں اس کا، جب وہ تکبیر کہتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ کہتا ہے سجدے میں گر جاؤ کھڑے وہ چلے جاتے ہیں۔ نماز میں آپ جھوٹ نہیں بولتے، چغلی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ پوری زندگی پر طاری کر لی جائے، حالت نماز سے باہر بھی ہو تو بندے کے اندر یہ یقین پیدا کرنا کہ اے بندے، جیسا تیرا رب تجھے نماز میں دیکھ رہا ہے ویسے تجھے نماز سے باہر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو تجارت کر رہا ہے، تو کاروبار کر رہا ہے، تو کچھ اور دنیا کی مصروفیت میں مشغول ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حالت کو اپنے اوپر طاری کرنے کو یقیمون الصلاۃ کہا گیا، اقامت الصلاۃ کہا گیا۔ علماء نے اور زیادہ تشریحات کی لیکن وقت بہت قلیل ہے۔ مثلا نماز کے لیے اہتمام کرنا، جگہ کی تیاری کرنا، لباس کا صاف ستھرا کرنا اور صاف ستھری جگہ کا مہیا کرنا، مساجد کے اندر نمازیوں کے لیے اہتمام کرنا، وضو کی جگہ کا بنانا، استنجا کی جگہ، یہ استنجا کی بڑی عجیب بات ہے۔ مسجدوں میں ہمیں تو واسطہ ہے ہر وقت کا، لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہوئے کہتے ہیں جی بس یہ نا واش روم میں نہ لگانا، واش روم میں نہیں لگائیے گا پیسہ ہمارا۔ بھائی پاکیزگی اور طہارت کی ابتدا واش روم سے ہوتی ہے، واش روم سے ہی پاک ہوتے ہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے، طہارت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہتی ہو اور دن میں 5 مرتبہ بندہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل یا غلاظت گندگی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں رہ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل جب مسلمان نماز پڑھتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، کیونکہ جب بندہ مسجد سے باہر آ جاتا ہے اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے، 19-20 سے غلطی ہو جاتی ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، الٹی سیدھی بات کر لیتا ہے، کوئی چغلی کر دیتا ہے۔ بدترین جگہ جو شہروں کے ہیں، حدیث شریف کے اندر ہے کہ ابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها، زمین کی بدترین جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہیں؟ تمہارے بازار، اور بہترین جگہ تمہاری مسجد ہے۔ اب مسجد میں تو کیفیت بہترین ہوتی ہے، عام طور پر مسجد میں بندہ غلطی نہیں کرتا، لیکن بدترین جگہوں پر جاتا ہے اس کی کوئی آرائش اس پر لگ جاتی ہے، کوئی گزرتی ہوئی عورت پر نظر پڑ جاتی ہے، کوئی بات کی تو کسی میں جھوٹ کہہ دیا، کسی کی غیبت کر دی۔ تو فرمایا کہ جب اگلی نماز میں وہ آتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس دوران کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا، یعنی کیفیت نماز کو قائم کرنا، اور نماز سے نماز کے درمیان کی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے صغیرہ گناہ اس سے نماز سے معاف کر دیتا ہے بغیر توبہ کے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کر دیا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ ایمان والے کون ہیں؟ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا۔ آپ اس میں ختم نبوت کا بیان ہے، کیونکہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ فرماتا ہے کہ جو آپ کے بعد والوں پر نازل کیا جائے گا اس پر بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر جو آپ پر نازل ہوا۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے اور قابل غور بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یؤمنون بالقرآن، یؤمنون بما انزل القرآن، جو آپ پر قرآن نازل کیا گیا، یہ نہیں فرمایا۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اس میں ضمناً یہ اشارہ ہے کہ صرف قرآن ہی آپ پر نازل نہیں کیا گیا بلکہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن دیا گیا ہوں اور اسی کی مثل اور چیز بھی دی گئی ہوں۔ اور تمام محدثین شارحین نے اس کا معنی یہی کیا کہ قرآن کے علاوہ جو اور چیز دی گئی ہے وہ حدیث رسول اللہ۔ اس لیے حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ مطلوع کا مطلب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہو، اور غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کلیہ بیان کر دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو اس کو ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ضمن ختم نبوت کا اشارہ ہے کہ
کہ حضور کے بعد کے بیان پر ایمان نہیں رکھتے. کوئی بعد میں کہے کہ میرے پر ٹیچی نبی آتا ہے یا کچھ اور آتا ہے، وہ بدبخت اور مردود ہے. جو آپ اور آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا ان کو مانتے ہیں، یہ ایمان ہے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور اگلی بات جو جس پر ہم پورا فوکس آپ کا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت پر ایمان کی بات نہیں کی گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. باقی چیزوں پر کہا ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین سب سے بڑی بات ہے جس کی ہمارے اندر بہت کمزوری ہے، جس کے ہمارے اندر بہت کمی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم اور روتے بہت. تمہارا ہنسنا ختم ہو جاتا. آپ خود بتائیں کہ کوئی کسی کو، اپنے عزیز کو، ابا جی کو، اپنے بھائی کو، کسی بڑے کو، رشتہ دار کو، کسی کو کوئی بستر مرگ پر دیکھے، کوئی وہاں اس کو ہنس سکتا ہے اس وقت؟ حالانکہ وہ اس پر بیت رہی ہوتی ہے، اس کو اپنا یاد پھر بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو دیکھ کر اس کو ہنس نہیں سکتا. اور کوئی ہنسے تو اسے بڑا برا لگتا ہے. اور وہی کیفیت اگر اس کے اوپر وارد ہو، مرنے والے مریض کے سامنے کوئی ہنس رہا ہو، تو آپ بتائیے کہ اس کے اوپر کیا کیفیت ہو. وہ آج ہمیں کسی نے واٹس ایپ کیا، عمر شریف کتنا مشہور، دنیا کو ہنسانے والا بہت بڑا فنکار بنتا تھا، لاکھوں ان لوگوں نے کمائے، لاکھوں انہوں نے برباد کیے. بستر مرگ پر اس کی بیوی اس سے لاڈ کر رہی، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس سے بات نہیں کی جا رہی. رب نے فرمایا کہ تم اس پر یقین رکھو. حضور نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے بھائیوں کو دفناتے ہو، اپنے آپ کو بھولے رہتے ہو، سمجھتے ہو کہ موت اسی کے لیے لکھی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عجیب حالت ہے کہ جب مرنے لگتا ہے تو کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، اور میرے مال کو یہاں کرنا وہاں کرنا. فرمایا نہیں، زندگی میں کر لو. تیرا مال وہ ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج دیا. پیچھے کا مال تو تیرے وارثوں کے لیے ہے. آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یقین کا لفظ کہا ہے، کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس بہت ساروں نے کہا. مرزا غالب جیسا شخص بدبختی میں یہ کہہ بیٹھا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب کی خیال اچھا ہے. کہ ہمیں معلوم ہے جنت ایک دھوکہ فریب اور لوگوں کو ایک تسلی دینے کے لیے ہے، ورنہ یہ دل کے بہلانے کی بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں. یہ ہم سب کا سچی بات یہ ہے، اگر تمہیں برا لگ رہا ہے لیکن یہ ہم سب کا عملاً حال ہے. برائلر کی زندگی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں. برائلر کی زندگی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں. برائلر کے سامنے وہ پنجرے کے اندر وہ ہاتھ مارتا ہے، ایک مرغی کو پکڑتا ہے، باقی مرغیوں کے سامنے اس کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، اور باقی مرغیاں دانا چگ رہی ہوتی ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگلی باری ہماری بھی آ سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ آپ کو جوانیوں کی خوشیوں کی زندگی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ساری راحتیں عطا فرمائے. ہمارا تو طریقہ یہی ہے، اہل تصوف اور اہل طریقت کا بھی یہی ہے کہ بھئی دنیا میں بھی خوش رہو، آخرت میں بھی خوش رہو. ہم آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں. ایک ہم نے دنیا اور آخرت، دنیا اور دین کی تقسیم کر رکھی ہے. قرآن مجید میں رب نے دنیا اور آخرت کو مقابل کیا ہے، دنیا اور دین کو الگ بیان نہیں کیا. اگرچہ احادیث میں اس کا بیان کیا گیا ہے، وہاں دین بمعنی مذہب ہے، دین بمعنی حقوق اللہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں فرق کیا، ورنہ اصل چیز ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. دنیا اور آخرت، ہم آپ کی دنیا اور آخرت دونوں چیزوں میں کامیابی اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں. اسی کے لیے یہ محفل پاک منعقد کی گئی. اور آپ سچی بات یہ ہے کہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ آج جو لوگ موجود نہیں ہیں، کیا ان کو آج نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو میزبان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے کہ بھئی میں نے بلایا نہیں ہے، خود وہ محرومی. یہ تو چلو اس کے ساتھ تو جو بھی معاملہ ہو میزبان کے ساتھ ہو، لیکن جو نہیں آئے ان کی کتنی بڑی محرومی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساعت کی ایسی نشست، ایک لمحے کی ایسی نشست جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی کو کامیاب کرا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیتی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، کل کے امتحان کی کامیابی کے لیے ہم علی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے. بڑا مہنگا امتحان ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت محنت صرف ہوتی ہے. تو ویسے قصیدہ بردہ شریف کا جو شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل مظلم من الاحوال المتحمین، یہ بڑا مجرب ہے. جب سوال میں پورچن پیدا ہو رہی ہو، مشکل پیش آ رہی ہو، یاد نہ آ رہا ہو، تو الحمدللہ سب سنی بچے ہیں، یہ سب کو آتا ہوگا. والحبیب الذی ترجا شفاعته
लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुतहमी, कि वो हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हीं की सिफारिश की उम्मीद रखते हैं जो हर मुश्किल में, हर हौलनाक मामले में, हर परेशानी के आलम में हम उन्हीं की तरफ तवज्जो रखते हैं। लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुतहमी, तो जो मुश्किल पेश आए इसका विर्द करना ये बहुत मुजर्रबुल मुजर्रब। या अल्लाह या रहमान या रहीम कसरत से पढ़ना, बेतादाद पढ़ना, ये भी बहुत मुजर्रब है। और सबसे बढ़कर तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हमारे उस्ताद इस दफ़ा तशरीफ लाए, हालांकि हमने पढ़ा हुआ था, ज़हन से निकला हुआ था। ये फ़ायदा होता है कि जब आप इस तरह की महफिल में बैठते हैं तो कोई न कोई बात ऐसी कान में पड़ जाती है जो आपको दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी से किनार करती है। हम अपने उस्ताद साहब की खिदमत में गए, ये वाक़या हमने बहुत पहले पढ़ा था, ज़हन में नहीं था। उस्ताद साहब ने सुनाया था, हमारे इमाम बसाखी बात बयान करके बात को ख़त्म करते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। वो अपने इलाके से बगदाद रहा करते थे, बगदाद से किसी और इलाके में, बसरा में, ये शाम में कहीं चले गए, शाम में घर बन गए। अब शाम के लोग तो उन्हें जानते नहीं थे, और ये बहुत दुर्वेश सिफत इंसान थे, बहुत दुर्वेश सिफत इंसान थे, और कोई इनके ज़ाहिरी हुलिये से इनको पहचान ही नहीं सकता था कि एक बड़े आलिम। ये वहाँ मस्जिद में इन्होंने इशा की नमाज पढ़ी, अजनबी जगह थी, सराय इनको मिली नहीं जहाँ रात गुजारती, तो इन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी और मौलवी साहब से कहा कि मैं यहाँ परदेसी हूँ और मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो मुझे आराम करने का मौका दो। तो मौज़िन तो चूँकि पहचानता नहीं था, और ये लोग जो मुस्तकिल मस्जिद ईंट बन जाते हैं, ये भी फिर अपने जैसे किसी को समझते नहीं, इनके दिलों में सख्ती आ जाती है। उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं कौन है, कुछ चोरी करके चला जाए, कुछ कर दे, मैं नहीं रहने दूंगा, निकलो यहाँ से। उसने निकाल दिया। हमारे इमाम बाहर निकले, आबादी से बाहर किनारे पर एक तंदूर था, तंदूर से रोटियां लगा रहा था और कुछ पढ़ रहा था, तो इमाम साहब उसके करीब गए, थोड़े से जागते, रात का इशा के बाद का वक्त था, सर्दियों का मौसम था। तो इमाम साहब उसके करीब गए और उसके पास बैठकर उससे कहने लगे, भाई मैं यहाँ अजनबी हूँ, मौज़िन साहब ने मुझे रहने नहीं दिया, मेरे पास बिस्तर भी नहीं है, तो ये सर्दी भी बहुत है, तो अगर तू मुझे इजाज़त दे तो जब तू तंदूर बंद करे तो मैं यहाँ पे 4-5 घंटे की नींद कर लूँ, क्योंकि तंदूर गर्म होता है, तंदूर गर्म रहता है, तो 2-4 घंटे मुझे अच्छे आराम की रात मिल गई तो मेरा आराम हो जाएगा। तो उस तंदूरची ने कहा कि ठीक है जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप रह लीजिए, सो जाइएगा, मैं बंद करूँगा, अभी सो जाइएगा। उसने अपना जो कुछ उसके पास गद्दी बिस्तरा था वो तो उसने बिछा दिया। तो इमाम साहब ने उससे पूछा कि भाई मैं देख रहा हूँ कि तो रोटी लगा रहा है और तुम मुसलसल होंठ हिलाए जा रहा है, क्या पढ़ रहा है तू? उसने कहा जी मैं तीसरा कलमा पढ़ रहा हूँ, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बाप हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मिले, हज़रत इब्राहीम ने हुजूर के ज़रिए हमें पैगाम भेजा कि यार, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत के लोगों को कह दीजिएगा जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है, और सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम जो पढ़ता है उसके लिए जन्नत में एक बाग लगा दिया जाता, एक दरख्त लगा दिया जाता, तो बहुत ज़रख़ेज़। तो इमाम साहब ने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा मैं तीसरा कलमा पढ़ रहा हूँ। तो इमाम साहब ने, वो पहचानता तो नहीं था भी कौन है, तो इमाम साहब ने पूछा भाई इससे तुझे क्या हासिल हुआ, क्या फ़ायदा है? उसने कहा जी इसकी बदौलत मुझे अल्लाह ने दुनिया आखिरत की हर नेमत अता फरमाई। आप देखिए मैं एक तंदूरची हूँ, अल्लाह ने मुझे इस कलमे की बदौलत हज करवा दिया, मैं अपनी बीवी को भी हज के लिए ले गया, मेरी बच्चे बच्चियों की शादियां हो गई, जो मैंने चाहा अल्लाह ने मुझे अता किया। हालांकि मेरा बिजनेस तो तंदूर का है, सिर्फ तंदूर से अल्लाह ने मुझ पर इतनी नेमतें की हैं। बस अब एक हसरत और एक आरजू है, अल्लाह से दुआ की है कि बगदाद में एक इमाम अहमद बिन हम्बल रहते हैं, ए अल्लाह कभी मुझे उनकी ज़ियारत करवा दे। तो इमाम साहब रो पड़े और कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी सुन ली, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ जो तेरे सामने बैठा। यानी अल्लाह ने उनकी मुराद को बजाय इनको बगदाद जाना पड़ता, अल्लाह ने ऐसी आसानी फरमाई कि इमाम साहब को वहाँ ले आया। तो तीसरा कलमा अली भाई भी याद रखें, और भी किसी भाई को कोई भी मसला दरपेश हो, कोई भी मसला दरपेश हो, तीसरा कलमा इतना मुजर्रब है, इतना फ़ायदा मंद है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से देन के दरीचे खोलता है, इंसान का क़ल्ब मुनव्वर हो जाता है, इसके फ़ज़ाइल का बयान नहीं किया जा सकता।
یہ صفائی قلب کے لیے اہل طریقت کے یہاں بہت ہی بڑا عمل ہوتا ہے. طریقت کے تمام سلاسل میں اس کی تعلیم و تلقین کی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی بہت ساری گفتگو ہو گئی, ہم تو باتوں کی دھنی ہیں, عمل تو ہمارے پلے ہے کوئی نہیں. آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب سے, آپ کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے, آپ کے رزق میں وسعت, خوشائش اور برکتیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.